لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو انتہائی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم میں سے یہ کسی کا کوئی ذاتی معاملہ تو تھا نہیں۔ ہر بندہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کرتا ہے، اور یقیناً خوش قسمت ہیں آپ لوگ، خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ جو آج کے دن کسی عام شخص کے لیے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے، بازاروں میں نہیں چلے، بلکہ اگر نکلے بھی ہیں تو محبوب کائنات کے لیے نکلے ہیں، سید الانبیاء کے لیے نکلے ہیں، اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم نے نعرے بھی لگائے، ہاتھ بھی اٹھائے، گلیوں اور بازاروں کے اندر ایک پیغام دیا کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، نبی کو چاہنے والے ہیں، اور اس نبی کی امت ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے ان میں رسول بھیج کر۔ ہر بندے کو خوشی منانی چاہیے، ہر بندے کو۔ کہاں وہ ظلمت کے اندھیرے، جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم، رہن سہن کے طریقے نہ تھے، کوئی سیاسی نظام مستحکم نہیں تھا، قبیلہ قبیلے سے لڑا کرتا، ماؤں کو گلے میں رسی ڈال کر بیٹا منڈی میں لے جاتا اور آواز دیتا کہ کسی نے میری ماں کو خریدنا ہے۔ جب ضرورت پڑتی ماں کو بیچ دیا جاتا، جب باپ بوڑھا ہوتا تو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جاتا، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ تو ماؤں کو اپنی جگہ پہ خوشی منانی چاہیے کہ وہ مائیں جو مکہ کی منڈیوں میں بکا کرتی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ باپ کو دھکے دے کر باہر نکال دیا جاتا، جب بوڑھا ہو جاتا باپ، کسی کام کا نہ رہتا تو گھر سے نکال دیا جاتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا درمیانی دروازہ ہی باپ ہے، جنت کا درمیانی دروازہ ہی باپ ہے۔ جس نے باپ کو راضی کر لیا، یہ حدیث پاک ہے، جس نے باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ وہ باپ جس کو نکال دیا جاتا اس کی رضا میں اللہ کی رضا رکھ دی گئی، اور وہ بیٹی کہ جس کو محسوس کیا جاتا کہ اس کی پیدائش کے بعد لوگ افسوس کرنے آ جاتے کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، ان سے پیار کیا، ان سے محبت کی، ان کو پروان چڑھایا، پھر شادی کر دی، کل قیامت کے دن یہی بیٹیاں
جہنم کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی کہ ہمارے بابا کو جہنم میں نہ بھیجنا، ہمارے بابا کو جنت میں بھیجنا ہے۔ یقین جانے ہم کیوں نہ خوشی منائیں۔ ہمیں حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ ہم جو آج سلیقے سے رہ رہے ہیں، کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو دور کرے گا، لیکن نسبت تو قائم رہنی چاہیے نا، نسبت قائم رہنی چاہیے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، یقین جانے میرا وجدان یہ کہتا ہے کتنے خوش ہوتے ہوں گے، کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ جب دیوانے ان کا نام لے کر گلیوں اور محلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بھی کیوں ہے تمہیں، کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا تمہیں، تم گلیوں میں گھوم رہے ہو، سرکار کا نام لے رہے ہو، ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ مجھے وہ حدیث پاک یہاں پہ یاد آ رہی ہے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، کائنات کے آقا نے فرمایا میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ لفظ ذرا محبت کے ساتھ سنیے، کائنات کے آقا صحابہ کو فرمانے لگے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کائنات کے آقا نے فرمایا لا بل انتم اصحابی، تم میرے اخوان نہیں ہو، تم تو میرے صحابی ہو، تم تو میرے صحابی ہو۔ اب بھائی کا لفظ کن لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے؟ ایک اور روایت کے اندر اور طرح سے بھی یہ روایت موجود ہے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کے بھائی کون ہیں، تو حضور کے ذرا جملے سنیے۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، دیکھا نہیں، تم نے تو مجھے دیکھا بھی ہے، ودھا مکھڑا انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، بس تڑپ رہے ہوں گے کسی